بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور اسلام مدینہ ٹی وی کے ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بندہ نچیز علامہ محمد کلیم اللہ حیدری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، جب فتح مکہ ہوا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ فتح مکہ کی طرف، مکہ کی جانب جب مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پاک میں جب پہنچے تو ناظرین یہاں پر ایک شخص تھے، ایک صحابی رسول جن کا نام حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ اسلام لانے سے پہلے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بڑے ہی سخت دشمن تھے، انتہائی درجے کے سخت دشمن تھے، اور یہاں تک کہ یہ خواتین کو لونڈییں بنا کر ان کو خریدتا اور ان کو خرید کر یہ جو ہے نا ان کی ڈیوٹی یہی لگاتے کہ آپ نے جو ہے نا یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اشعار کہنے ہیں اور جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو۔ یہ سخت دشمن تھے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، حتیٰ کہ مکہ میں ان کی ارد گرد بھی چرچے ہونے لگے کہ یہ سخت ترین دشمن ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اور ان کے بارے میں مدینہ منورہ میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی خبر چلی، معلوم ہوا کہ وہاں پر مکہ میں، مکہ کی سرزمین میں ایک شخص ہیں جن کا نام حضرت کعب بن زہیر ہے، وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف خواتین سے برے اشعار کہلواتے ہیں جن میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہوتی ہے۔ ناظرین، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کو فتح کیا تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کیا۔ بعد کے لیے تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لیں گے ان کے لیے معافی ہے، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کیا۔ تو جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کیا تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس وقت مشورہ کر رہے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں اجازت دیں ہم اس شخص کی گردن اڑائیں جنہوں نے آپ کے بارے میں برے اشعار کہلوائے ہیں خواتین سے۔ ان کا نام حضرت کعب بن زہیر ہے۔ تو جب حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ان کو پتہ چلا کہ میرے بارے میں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مشورہ کر رہے ہیں مجھے قتل کرنے کا، تو اس وقت انہوں نے کیا کیا، بجائے یہ کہ یہ مکہ چھوڑ کر بھاگ جاتے، لیکن انہوں نے مکہ بھی نہیں چھوڑا۔ ناظرین، ان کو یہ پتہ تھا کہ جس نبی کے بارے میں برے اشعار کہلواتا رہا ہوں وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑے رحیم ہیں، وہ تو بڑے کریم ہیں، یہ ان کو پتہ تھا۔ انہوں نے مکہ اس لیے نہیں چھوڑا، اور یہ انہوں نے کیا کیا، چادر لی اپنے سر پر اور اس طرح اپنے سر کو چھپا کر، منہ کو چھپا کر، چادر اوپر اوڑھ کر جہاں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے یہ وہاں پر آ کر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے، اور چہرے کے آگے سے کپڑا، وہ جو چادر تھی وہ نہیں ہٹائی، اپنے چہرے کو چھپائے رکھا اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر بیٹھ گئے۔ انہوں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کعب بن زہیر کہیں مل جائے تو آپ اس کے ساتھ کیا جو ہے وہ سلوک کریں گے؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کعب بن زہیر وہ ملنا کہاں ہے، وہ تو سامنے آ چکے ہیں، وہ تو ادھر سامنے بیٹھے ہوئے ہیں جو مجھ سے بات کر رہے ہیں۔ تو ناظرین، جب انہوں نے اتنے جملے سنے تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین میں گر گئے اور فوراً عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کلمہ پڑھا دیجئے اور مجھے اپنا غلام بنا لیجئے۔ ناظرین، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا کلمہ پڑھایا اور یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ گئے۔ تو جب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ گئے تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے اجازت دیجئے کہ جس زبان سے میں آپ کے بارے میں برے اشعار کہتا رہا ہوں اسی زبان سے میں آپ کی نعت پڑھنا چاہتا ہوں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا ٹھہریے، نعت آپ ضرور پڑھ لیجئے گا لیکن پہلے ممبر رکھ لے دیجیے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو حکم دیا، ممبر رکھ دیا گیا، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس ممبر کے اوپر بیٹھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ تو جب حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ممبر کے اوپر تشریف فرما ہوئے، انہوں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارکہ میں جو پہلا شعر پڑھا اس کا ترجمہ میں آپ کے گوش گزار کر دیتا ہوں۔
آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ تو اس کا ترجمہ کچھ یہ ہے کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کائنات میں نور بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس جہان کے لیے ایک روشنی بنا کر بھیجا ہے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے یہ شعر سنا تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو چادر عطا فرمائی تحفے میں، اور وہ چادر ان کے پاس رہی جب تک ان کی زندگی تھی۔ اور وہ چادر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی، وہ ان کے پاس ایک مرتبہ ان کی حیات مبارکہ میں آئے اور ان سے آ کر کہا کہ آپ مجھ سے 10,000 درہم لے لیں اور مجھے یہ چادر دے دیں، لیکن انہوں نے وہ چادر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں بیچی، بلکہ وہ چادر اپنے پاس ہی رکھی۔ جب یہ ظاہری دنیا سے پردہ فرما گئے تو ان کی چادر ان کے خاندان والوں کے پاس آ گئی۔ اس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل میں یہ کشمکش تھی، دل میں یہ بار بار خیال آ رہا تھا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ یار اتنی پیاری اور حسین چادر، اور خاص کر یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک لگے ہیں اس چادر کو، تو اس لیے یہ بارہا مرتبہ کوشش کرتے تھے کہ یہ چادر مجھے حاصل ہو جائے۔ ناظرین، یہ صحابہ کرام کا عشق تھا۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ ظاہری دنیا سے حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پردہ فرما گئے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے خاندان والوں کے پاس گئے، اور آپ نے جا کر یہی فرمایا کہ مجھ سے 20,000 درہم لے لو اور مجھے چادر دے دو۔ انہوں نے 20,000 درہم کے بدلے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر ان کو عطا کر دی، اور وہ بھی ان کی محبت کو دیکھ کر، یہ نہیں کہ ان کے پیسے جو دیے ہوئے تھے اس کے لالچ میں نہیں، بلکہ ان کی محبت کو دیکھ کر حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان والوں نے وہ چادر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دی، اور وہ چادر پھر جو بھی بادشاہ، اسلامی سلطنت کا بادشاہ جو بھی بنتا، اس کے کندھوں پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ چادر آتی۔ ناظرین، یہ اس بات سے یہ پتہ چلتا ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے رحیم تھے، اتنے کریم تھے کہ انہوں نے اپنے سخت دشمن کو بھی معاف کر دیا، اس سے کوئی ایکشن نہیں لیا، اس سے کوئی سختی سے پیش نہیں آئے، اس کو کوئی سختی نہیں کی، اپنی زبان مبارکہ سے اس کے لیے کوئی سخت جملے نہیں نکالے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معافی کا اعلان کیا۔ تو لہٰذا ناظرین، ہمیں بھی ایک دوسرے سے اگر کوئی کمی پیشی ہو جائے تو ہمیں ایک دوسرے سے جو ہے وہ عام معافی کا اعلان کرنا چاہیے، نہ کہ ایک دوسرے کے سخت جان کا دشمن بننا چاہیے۔ لیکن ناظرین، ایک بات یاد رکھیے گا، میں آپ کو واضح طور پر بتاتا چلوں کہ جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دور میں توہین کرے تو ہمیں ہرگز حق حاصل نہیں کہ ہم اس کو معاف کریں، چونکہ اس کی جو اس نے زیادتی کی ہے وہ اللہ اور اس کے رسول سے کی ہے، تو اللہ اور اس کے رسول سے وہ معافی مانگے، اور اللہ اور اس کے رسول ہی معاف کر سکتے ہیں، ہمیں اس کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ تو وہاں پر جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک سخت دشمن کو معاف کیا گیا تو اس میں بھی صحابہ کرام نے نہیں کیا، بلکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود معاف فرمایا ہے، تو صحابہ کرام نے بھی معاف کر دیا۔ تو اس لیے اب اگر کوئی گستاخی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں توبہ نعوذ باللہ دیتا ہے یا توہین کرتا ہے تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کی معافی جو ہے وہ ہمیں ہرگز حق حاصل نہیں ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کا معاملہ ہے۔ تو لہذا دعائے خالق کائنات کی بارگاہ میں اللہ پاک ہمیں ہمیشہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بننے اور اپنی نسلوں کو غلام بنانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، آخر میں یہی درخواست کرتا جا رہا ہوں، اگر کسی بھائی نے کوئی سوال کرنا ہو تو کمنٹس باکس میں لازمی سوال درج کریں، انشاءاللہ بندہ نہ چیز اس کا ضرور جواب دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔